جو میدان کربلا میں امام حسین ایسے نازک وقت میں عالم خوف میں بھی آپ نے جنگ کے ماحول میں بھی آپ نے نماز ادا کر کر حسینیوں کو چاہنے والوں کو یعنی کہ امام حسین کے اپنے چاہنے والوں کو قیامت تک پیدا ہونے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بتا دیا کہ دیکھو تم دنیا میں کہیں بھی رہو، چاہے امن میں رہو، خوف میں رہو، یعنی کہ سفر میں رہو، حضر میں رہو، خلوت میں رہو، جلوت میں رہو، مکان میں رہو، صحرا میں رہو، جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھا کرو، نماز کو قائم رکھو، نماز کو قائم رکھو۔ یہی رسول اللہ کا پیام ہے اور یہی رسول اللہ کے جگر گوش ہے امام حسین کا یہی پیام۔ تو حضرات محترم آج دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنے کی ضرورت ہے ہم نماز کی کتنی پابندی کر رہے ہیں۔ حالت خوف میں، حالت جنگ میں بھی نماز کا حکم باقی ہے۔ سفر میں آپ ہیں تو باقاعدہ آپ کو یعنی کہ رعایت ہے، طویل سفر میں ہیں آپ، یعنی کہ بعض علماء نے یعنی 92 کلومیٹر کا یعنی اصول بتایا ہے، 92 کلومیٹر سے زائد میرا آپ کا، یا بعضوں نے 97 کلومیٹر بتایا ہے وغیرہ، اس سے بڑھ کر میرا آپ کا سفر ہوتا ہے تو باقاعدہ طور پر یعنی کہ 15 دن سے اندر کا سفر میرا آپ کا ہوتا ہے تو 4 رکعت والی نماز کو قصر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 4 رکعت والی نماز کو اگر مسافرین میں سے کوئی پڑھاتا ہے تو 2 رکعت پڑھانا پڑے گا، اور خود اکیلا مسافر پڑھتا ہے تو 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنا پڑے گا۔ ہاں اگر یہی مسافر، یہی 1 سے 4 مسافر یا 40 مسافر یا 400 مسافر کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو باقاعدہ 4 کی 4 پڑھیں گے، 4 کی 4 پڑھیں گے۔ مگر 15 دن سے زائد کوئی مسلمان اگر سفر کی نیت کر کر چلا جاتا ہے تو وہ مقیم نہیں کہلاتا، وہ مقیم یعنی کہ مسافر نہیں کہلاتا، مقیم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال حضرات محترم اب دیکھیے حالت سفر میں بھی نماز کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تخفیف کا حکم دیا ہے کہ لمبی نماز کو کم کیا جائے، 4 والی کو 2 کر کے پڑھے، مگر پڑھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حالت سفر میں بھی آپ نماز بالخصوص فجر کی سنت کو اور ظہر کی سنت کو آپ ترک نہیں فرماتے۔ قربان جائیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد عالیہ پر اللہ کے نبی نے فرمایا فجر کی 2 رکعت سنت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ مسلمانوں فجر کی 2 رکعت سنت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ حضرات محترم پوری کائنات سے افضل چیز اللہ کے نبی فجر کی 2 رکعت سنت قرار دے رہے ہیں، مگر آج کا نوجوان، آج کا مسلمان تن تناتے ہوئے سو رہا ہے اور یہ کہتے ہوئے سو رہا ہے استغفر اللہ مجھے 8 بجے اٹھنا ہے، 9 بجے اٹھنا ہے۔ اللہ کہاں سے برکت عطا فرمائے؟ اللہ کے نبی نے مہر لگا دیا تم فجر پڑھو اور سہولت اگر ہے تو وہاں بیٹھے رہو اور سورج نکلنے کا انتظار کرو، 2 رکعت نماز اشراق ادا کرو، اللہ بیٹھے بیٹھے تمہیں ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ میں آپ اگر بیٹھ جائیں فجر کی نماز کے بعد، چاہے آپ خاموش بھی بیٹھے رہو، خاموش بھی اگر آپ بیٹھے ہیں اور سورج نکل گیا، 2 رکعت آپ نماز اشراق پڑھ لیتے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ سے یعنی کہ ایک مقبول عمرے کا ثواب نماز اشراق تک بیٹھ کر 2 رکعت نماز اشراق پڑھنے والے کو اللہ عطا فرماتا۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا و ما فیہا سے، پوری کائنات سے بہتر ہے 2 رکعت فجر کی سنت، 2 رکعت فجر۔ اور آپ حضرات کی علم اللہ کے لیے شرعی مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں، کسی نماز کی سنت کو قضا کے طور پر دہرانا نہیں ہے سوائے فجر۔ اتنا نازک مسئلہ ہے، اتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنت کی بتائی ہے۔ میں خدا نہ کرے کبھی کسی یعنی کہ بہت یعنی کہ بیماری کے اعتبار سے یا سفر کے اعتبار سے یا کسی بہت خاص تکلیف کی بنا پر یعنی آنکھ لگ گئی تھی یا کوئی ایسی بیماری تھی یا غسل کی حاجت تھی تو احتیاط میرا آپ کا ہونا چاہیے کہ نماز کو نماز کے وقت پر ادا کریں۔ خدا نہ خواستہ میری آپ کی فجر کی نماز اگر قضا ہو گئی، قضا کس کو کہتے ہیں؟ نماز کا وقت ختم ہو جانا، اس کے بعد جو نماز پڑھیں گے وہ قضا کہلاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہاری فجر قضا بھی ہو جائے تو تمہیں لازم ہے کہ زوال سے پہلے تم اگر اس کو ادا کر رہے ہو تو فجر کی 2 رکعت سنت کو شامل کرو، اور بغیر سنت کے شامل کرے کہ تم خالی فرض نہیں پڑھ سکتے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ آج ہمارا ماحول دیکھیے، استغفر اللہ، ہم بڑی شان سے اٹھتے ہیں 8 بجے 9 بجے 10 بجے، نماز قضا ادا کرنے کا تصور بھی نہیں ہے، بس پڑھیے تو پڑھیے، ظہر پڑھیے، عصر پڑھیے، کہیں خریب میں پڑھیے تو مغرب پڑھیے، کہیں ہوا اتفاق تو عشاء پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز عشاء
یعنی کہ مومن پڑھتا ہے اور منافق سستی اختیار کرتا ہے، نماز عشاء کی ادا کرنے میں وہ منافق سستی ادا کرتا ہے، تو ہر نماز کی فضیلت اپنی جگہ ہے۔ تو بہرحال حضرات محترم، امام حسین کی وہ شہادت کی لڑائی امت کو یہ درس دے رہی ہے، مسلمانوں تم چاہے امن میں ہو کہ خوف میں ہو، اللہ کے واسطے اللہ کی عبادت کا ماحول ہمیشہ باقی رکھو، نماز پڑھتے رہو، نماز پڑھتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی معراج ہے، الصلاۃ قرۃ اعین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ حضرات محترم، جب نبی کی ٹھنڈک نماز ہے تو پھر ہم امتیوں کا بالخصوص ہم غلامان یعنی کہ عاشقان رسول کا تو اور حق بنتا ہے کہ ہم نماز کو ادا کریں، نماز کو وقت پر ادا کرتے ہوئے جماعت کے ساتھ۔ مردوں کے لیے جماعت لازم ہے، خواتین کے لیے جماعت کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو ہی نماز کا وقت ہو جائے خواتین اپنے اپنے گھروں کے اندر اپنی فرض نماز ادا کریں، اور خواتین کے لیے کوئی جماعت کی ضرورت نہیں، اور وقت کا آغاز ہونا یہ خواتین کے لیے کافی ہے۔ اذان وہ نہیں بھی سنی تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ نماز کا وقت شروع ہو گیا، اب خواتین کی ذمہ داری ہے کام کاج چھوڑ دیں اور فوری وہ فرض نماز یعنی کہ مع سنتوں کے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ مردوں کے لیے یہ واجب ہے، یہ لازم ہے کہ ہم مرد حضرات مساجد میں جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں۔ تو حضرات محترم، نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ خلاصہ کلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بڑا مبارک وہ ہے جو نماز کا اہتمام کرتا ہے، وقت پر جماعت کے ساتھ نماز کو پڑھتا ہے، اور میدان محشر میں میری امت سے سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا، نماز کا ہوگا، نماز کا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے آگے ارشاد فرمایا اگر میری امت نماز میں کامیاب ہے، میں امید کرتا ہوں اللہ کے ذات عالی سے دیگر مراحل میں اللہ اپنے فضل سے میری امت کو معاف فرمائے۔ ہم اصل چیز نماز چھوڑ دیں، نماز چھوڑ کے جلسہ کریں گے یہ مناسب نہیں، نماز چھوڑ کے 11ویں کریں گے یہ مناسب نہیں، نماز چھوڑ کے کسی ولی کی بارگاہ میں جائیں گے یہ مناسب نہیں، نماز چھوڑ کے میں آپ کتنے بھی کام کر لیں بیکار۔ پہلے نماز، پہلے نماز، پہلے نماز، نماز کے ساتھ تلاوت قرآن، تلاوت قرآن کے ساتھ درود شریف، درود شریف کے ساتھ ذکر و اذکار، یہ ماحول بنائیے، یہ ماحول بنائیے۔ کوئی اللہ کا ولی بولے کیا، کوئی ولی ارشاد فرمائے کیا بس مجھے تو دیکھ لے میرے پاس آ جا نماز مار، بالکل غلط بات ہے۔ یہ تصور دھوکہ ہے، شیطان کا ہو سکتا ہے، کسی ولی کا نہیں ہو سکتا۔ حضرات اولیاء اکرام کو نماز کی تعلیم دی ہے، انسانیت کا درس آپ یعنی کہ اولیاء کی بارگاہ سے آپ کو ملے گا، رسول اللہ کی شریعت کا تحفظ کا نمونہ اولیاء کی بارگاہ سے ملے گا۔ آج ایسے ویسے نمونے کے عاملین، نمونے کے یعنی کہ خود اپنے آپ کو مشائخین کہلانے والے شریعت کو استغفر اللہ مجھے کہنے دیجئے اہل سنت کو برباد کر دیے۔ بس آجا تو زیارت کر لے، آجا ولی کے پاس آجا، آجا میرا ہاتھ چوم لے، آجا نذرانہ رکھ لے، بات کی جائے گی نہیں۔ کیا نمونے بن گئے ہیں آپ پورے ہندوستان میں؟ آپ دیکھیے حضرت حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جو آپ سرزمین اجمیر پر آرام فرما رہے ہیں، ملفوظات میں لکھا ہوا ہے آپ نے پوری زندگی میں کبھی عصر کی یعنی کہ سنت کو ترک نہیں کیا۔ عصر کی سنت غیر مؤکدہ ہے، چاہے تو پڑھیں نہ پڑھیں اس پر قیامت میں سوال نہیں ہوگا، مگر حضرت حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں کبھی عصر کی سنت کو آپ نے ناغہ نہیں کی۔ اللہ والوں کا یہ کمال ہوتا ہے، اللہ والے خود بھی نماز کے پابند ہوتے ہیں اور اپنے مریدین معتقدین کو اللہ سے جوڑ دیتے ہیں، مسجد سے جوڑتے ہیں، نبی کی سنت کے اہتمام میں لاتے ہیں، یہ اللہ والوں کا کمال ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی ولی، اگر کوئی شاعر، اگر کوئی آپ کا پیر استغفر اللہ ثم استغفر اللہ یہ کہہ دے کہ میرا پیالہ پی لیا ہے، میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، اب تجھے نماز کی ضرورت نہیں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں وہ شیطان ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا، چونکہ نماز اللہ کے نبی کو معاف نہیں تھی، نماز خلفائے راشدین کو معاف نہیں تھی، نماز صحابہ کو معاف نہیں تھی، نماز کسی کو معاف نہیں۔ ہاں جب ہوش ختم ہو گیا ایسی صورت میں آپ کو نماز معاف، ہوش جب تک باقی ہے میرا آپ کا نماز مجھ پر آپ پر فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، فرض۔ یہ کہہ دینا کہ اب تو میرا ہاتھ ملا لیا ہے، اب میرا پیالہ پی لیا ہے، میرے ہاتھ کو چوم لیا ہے، میرے سلسلے میں داخل ہو گیا ہے، اب تجھے نماز کی ضرورت نہیں، اب تجھے نبی کی سنت کی ضرورت نہیں، استغفر اللہ، یہ شیطان ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو خدا را ایسے دھوکے میں مت آئیے۔ ہاں ہتھیلی میں جنت بتانے والوں کے پاس آپ کہیں مت جائیے، اگر ایسا ہوتا تو پھر اللہ یہ حکم کیوں نازل فرماتا
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ایک نے سینکڑوں مقام پر قرآن میں آیا کہ جو لوگ وہ یعنی کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، عمل صالح کیے، اللہ نے ان کا ٹھکانہ جنت رکھ دیا. ایمان اور عمل صالح شرط ہے. اب آج کا مرید یہ بول رہا، ارے مولانا شکیل صاحب ہو رہے، چھوڑ دو، ہم پیر سے ہاتھ ملا لیے ہیں، ہمارے پیر کمال کے پیر جنت میں تمہارے باپ کی جاگیر ہے، جنت میں لے جانا. ارے جن کی جاگیر ہے وہ حسن و حسین کی جاگیر ہے، نوجوانان جنت کے وہ سردار ہیں. ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے دو بیٹے حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں، اور ان کی ماں میری لخت جگر فاطمہ تمام جنت کے خواتین کی سردار. میرا علی، میں علی یعنی کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. یہ کمال، یہ خوبیاں اہل بیت اطہار کو اللہ نے عطا کی. تو بتانے کا منشا و مقصد یہی ہے، یعنی کہ حالت جنگ میں میدان کربلا میں امام حسین نماز کو ادا کر رہے ہیں. پیارے مسلمانوں، دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، امام حسین روایات میں آیا ہے 70 ضرب، 70 تیر و تلوار کے وار آپ پر لگے ہیں. آپ پر، آپ کے جسم نازنین پر 70 وار تیر و تلوار کے لگے ہوئے ہیں. اس کے باوجود آپ 2 رکعت نماز ادا کر بتا رہے ہیں دنیا والوں، اے میرے نانا جان کی امت، اے میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں، یاد رکھو میدان کربلا میں حسین اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، حسین اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے شہید ہو رہا ہے. اور تمہیں بھی چاہیے کہ زندگی کی آخری سانس تک یعنی کہ اللہ کی بندگی کرتے رہو، اللہ کے لیے عبادت کرو، اللہ کی نماز. آج